صحیح البخاری میں بڑے مجمع چو یہ پوچھا بھائی الحمدللہ الحمدو دی دال ہوتے پیش کیوں آئی؟ میں الحمدہ پڑھدا زبر پڑھدا تو اسی غلط کر کے دسو اینو عربی گرامر دے مطابق بڑے مجمع وچ یہ بھی کسی نو نہیں پتہ الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی، ادے تے زبر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی، الحمد کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ بڑے مجمع وچ میں یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ دسو اے مسلمانوں، جس کو الحمدو کی دال کی پیش کا پتہ نہ ہو وہ بھی بیٹھ کر ناموس رسالت پر باتیں کرتا ہے، وہ بھی ممتاز قادری کے بارے میں فیصلے کرتا ہے، اور وہ بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں نہیں مولانا صاحب تھوڑی سی بات ایسے ہونی چاہیے۔ میں بڑے مجمع میں بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں بات کر رہا۔ کیا دین پڑھا آپ نے لوگوں نے، کیا آپ نے کیا کون سا علم پڑھا ہے، مجھے بتائیں وہ علم۔ جب حضور کی شان ہی آپ کو سمجھ نہ آئی، بتایا ہی نہیں حضور کی شان، نوجوان پیسے مستقبل رسول اللہ کی ناموس عزت، اس پر تو تقریر سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اچھا بھلا مطلب ہے ساڑھے بچے نے نعت پڑھی، بڑی زبردست پڑھی، کئی نعت خان جناب اچھل اچھل کے پورا سٹیج بھی ہلا دیں دیں، چلو ان کا اپنا ایک جوش اور جذبہ ہے، وہ بھی میں اس کو بھی اسی کی قدر کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے، نعت خان جب حضور کی زلف کی بات کرتا ہے ہماری قوم اچھلتی ہے، جب ناموس رسالت کی بات ہو تو قوم کو کیوں سانپ سوکھ جاتا ہے؟ نہیں لوگ بولتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بزم آسان والے بھی پریشان ہو جائیں کہ بھائی مولانا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اس پر قوم کیوں پریشان ہے؟ ملک پاکستان بنیا رسول اللہ دے نام دا، اتنے سپیکر نعت خانی کیوں بند ہو گئی؟ اتنے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت کیوں بند ہویا؟ اللہ دے گھر تو سپیکر اگلے اتار لے، آخر اس کا جواب ہم نے دینا ہے نا جا کر۔ میں نے ایک پولیس والے کو کہا، میں نے کہا تہاڈی قسمت چنگی، مسیتاں بول دیاں کوئی نہیں، جے اے بول پون تے لگ تانوں پتے جان، لیکن کدی کدی بول بھی پیندیاں۔ حضرت سفیان ثوری مسیتی انج لتاں لمیاں کر کے بیٹھے سن تے آواز آئی، او بیلا اوے اللہ دے گھر انج بیٹھے۔ میں کہا کدی کدی بول بھی پیندیاں، تسی ڈر جاؤ اس ویلے کولو کہ مسیتاں بول پون۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے میں مسجد وچ گیا تے ویکھیا تے مولانا صاحب حجرے وچ لمی تان کے ستے ہوئے، تے میں کہا مولانا کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ اقبال کہنے لگا میں مولانا نو کیا ہوئے، حضور دی امت باہر گمراہ ہو رہی، تسی مسیتی ستے پے ہو، اور کی ہویا تانوں مولوی ہو؟ اقبال کہندا مولانا تے لمی تان کے ستے ہوئے سن لیکن مسیت بول پئی، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی۔ ہاں اقبال کہندا مولانا تے لمبی تان کے ستے ہوئے سن لیکن مسجد دیاں دیواراں بول پئیاں کہ فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون؟ اقبال کہنے لگا مسیت بول پئی مولانا دے دفاع وچ کہ مولانا چلو یار ستے مسیتی ستے تسی کیڑے پاسے گئے؟ ہاں اے تے مسیتی مڑ کے ستے تے تسی فرنگی بت کدے وچ جا کے کھو گئے ہو۔ تو جناب آج این کمی حضور دی عزت اور نہ امن کی بات، آج مدارس دینی مدرسے بھی امن کی بات۔ ایک مولوی تقریر کر رہا انگریزوں کو پیسے کھا کے، کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو رب نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یہ تقریر پہ کرے۔ میں کہ حالانکہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے خود جواب دیتا ہے، فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، ہمارے نبی کو یہ نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ۔ اے علماء نوٹ کرنے کا، ہاں جی ہاں جی، اعلیٰ حضرت فرمایا یہ ہمارے ہی شریعت میں نہیں ہے، ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نرم بات کرو، حضور کی امت میں نرم بات نہیں گرم بات۔ ہاں جی ہماری نرم بات نہیں ہے یہ، بالکل میں اگر اس پر باتیں شروع کر دوں تو یہ دوسری طرف موضوع چلا جائے گا۔ ہاں حضور کی عزت اور ناموس پر نرم بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں جس طرح آج ہے نا مولوی ہمارے کئی ہر سال امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر جو دورے پر جاتا ہے کوئی کام تو ہوگا نا، وہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب دورہ کر کے آئے تو میں انہوں نے اپنے سنیاں دے مسائل انہوں کو لے کے گیا تے میں نے وہ پیکمن مولانا اتنے بڑی ترقی ہوئی، میں کی ہویا کہنے لگے اتنے انگریز جڑے نا لیٹرین دا پیپ لیک ہو جاوے تو ادھر بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ کوئی سمجھ آئی گل؟
وہ میں نے اتوں دے فضا میں اٹھ کے آ گیا, میں آخا لو جی میں گل کی کرن لگا سی تے اے مینوں ابو بھی سمجھان لگا کہنے دوسری تانوں مولانا پتہ ہی نہیں وہ کتنی ترقی کر گیا, وہ تے لیٹرین تے پیپ ہوتے بھی تا مطلب پی ایچ ڈی کر رہا ہے بھائی پیشاب کہڑے پاسے جاندا یہ تے پی ایچ ڈی کر رہے ساڑا اسلام تے نہیں نہ کہندا انہیں کیا گیا جدھر گیا تینوں کی لگے تو طہارت کر کے اٹھ کے اللہ دے سامنے سر بس سجود ہو تینوں کی لگے انہیں جدھر جانا سی وہ چلا گیا. تو میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر انہوں رب دے سامنے جے سر نہیں جھکایا تو انہیں ٹٹیے پیچھے بجنا ہی سی انہوں نے بجن دے تو اپنی گل کر. ساڈی قوم جڑی رب دے سامنے کھڑے ہون تو پریشان ہوندی سی ہن سی این جی دی لائن وچ لگی کہ نہیں اپنے ایمان نال دسو لائن وچ لگے کہ نہیں. اے وہی لوگ سن جڑے کدی بھی اٹھ کے سویرے نماز نہیں سن پڑھتے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا صبح کی نماز کے لیے. آج سحری کے وقت سی این جی کی لائن میں لگا ہوا ہے کیوں جی تو اسے اسٹیرنگ ہوتی میں خود ویکھے لوگ ستے ہوئے ہاں جی ستے ہوئے میں آکھا اے وہی سی جو مسجد میں اٹھ کے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں. اقبال کہندا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اٹھو حضور کے دین کی طرف آؤ واپس آؤ کچھ نہیں آگے کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں جہاں منزلیں ختم ہوتی ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے بس ورنہ منزلیں ختم نہیں ہوتی. جہاں رسول اللہ کی ذات ہے بس وہاں تک جائیں سارے راستے چھوڑے سب دنیا کو چھوڑے صرف حضور کی طرف آئے اور کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. تباہی اور بربادی کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. کعبے کا امام بھی آ کر پاکستان سے مانگ رہا ہے کہنے لگا ہماری مدد کرو. میں آ کے گھوڑے کیوں انہوں نے تیار کیتے مال تیار کر دے رہے ہو جی کڑیاں نال ویاہ ہی کیتے تسی اتھے اور کام کوئی نہیں کیتے. ایتھے ہی آ کے جناب جی پاکستان ساڑی مدد کرو. میں آ کے تسی گھوڑے کیوں نہیں تیار اسلحہ کیوں انہوں نے تیار کیتا. پوری دنیا میں مسلمانوں کو تم نے ذلیل کروایا. ہاں سعودی عرب نے ذلیل کروایا. میں اس پر پوری ہمارے پاس پوری دلائل موجود ہے. آج تک مسلمانوں دی ذلت دی وجہ صرف سعودی عرب. ظاہر مرکز کے اندر جب تم نے رسول اللہ کے صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چڑھا دیے تو اب داعش کو تم خارجی کہتے ہو. تم کون ہو؟ امام کعبہ یہاں کر کہتا ہے یہ داعش اور طالبان خارجی ہیں. تو میں نے کہا تم کون ہو؟ پہلے صحابہ دیاں قبراں تے بلڈوزر تساں چاڑے جنت البقیع تساں مطلب اودے اوتے بلڈوزر چاڑے جنت المعلی وچ تساں کیتا حضور دے ہر آثار تساں مٹائے اساں مٹائے. ساڈے بابے تے کہندے سن حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ساڈے بابے نے تے گل کیتی انہاں تے مٹی دی بھی اوتھے گل کیتی. فرمایا احمد رضا جب اس مٹی پر رسول اللہ نے پاؤں رکھا تو تو اب پاؤں رکھے گا یہ بے ادبی نہیں ہے. تمہارا کام ہے یہاں سر رکھ دو بس بات ختم ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک ادب اور احترام کی بات کی. اور ساری زندگی امام مالک نے جوتے نہیں پہنے. کیوں نہیں پہنے؟ ساری زندگی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے. وہ امت کو بتاتے نا وہ ادب اور احترام. یہاں امام کعبہ آیا تو منصورے میں گیا لاہور تو اس کی گاڑی بھی لوگوں نے چومی اور اس کے ٹائر بھی چومے. میں نے کہا جی امام کعبہ جس گاڑی چاہے انہوں بھی تسی چومیا گاڑی لوہا نہیں بھائی. جدوں حضور دی جالیاں دے سامنے ایک بندہ چومنا چاہتا تھے تو تسی حاضل حدید یہ تو لوہے ہے یہ تو نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا. اور میں نے کہا امام کعبہ جس گڈی چاہیا وہ لوہا نہیں سی وہ سونا سی. پتیاں سٹیاں گئیاں اسی ایتھے پٹیاں دو سٹ دیتیاں سویرے شرک دا فتویٰ. امام کعبہ دی جناب جو منصورے دے گیٹ جو داخل ہویا پتیاں ہی پتیاں پتیاں ہی پتیاں پتیاں ہی پتیاں. میں کہا کل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی رہ گیا حرمین طیبین کا مسئلہ تو تم دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر پاکستانی سب کچھ حضور کے شہر اور مکہ مکرمہ پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے. تمہیں یہاں آ کر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے بڑے بتا گئے کہ مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹی مٹھی تو ون پوچھو نہ کو جنا جا کے ڈٹھی. اہل سنت میں صرف آپ سے خطاب کر رہا ہوں. آپ واپس آئیں حضور نال پیار کرو انے واہ پیار کرو انے واہ حضور نال پیار کرو. بالکل اس میں کوئی جائے وہ ایسے اگر مگر بس دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں. ایک حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. دامدات النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکم.
ہمارے بزرگ فرما گئے دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی ہے، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم. اس کے علاوہ جو چاہو تم حضور کی تعریف کرو، شان بیان کرو، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطقم بفمی. فرمایا حضور کے فضل و کمال کی اور حد ہی کوئی نہیں، حد وہ تھی جو پہلے ہم نے بیان کر دی. فرمایا لو ناسبت قدرہ آیت عظم النحی اسمہ حین یدعى دار سر رممی. فرمایا یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. فرمایا اگر ہمارے آقا و مولا کی شان کو رب دنیا میں ظاہر کر کے بھیجتا تو وہ سیدھا ہڈی پڑی ہوتی، صرف حضور کا نام لیا جاتا، وہ بھی زندہ ہو کر چل پڑتی جناب. کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم کانما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسم لا طیب یعدل تربا دم اعظمہ طوبى لمنتشق منہ وملتسم. امام بصیری فرماتے ہیں کائنات کے اندر اس مٹی کی خوشبو جیسی کسی کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی جہاں میرے آقا آج جلوہ گر ہے. اس اے جی خوشبو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں او جی کوئی خوشبو نہیں سنگی، نہ کوئی امبر سن گیا جڑا حضور دے ہتھاں وچ خوشبو آندی. ربیک یا رسول اللہ. مرکزی یہ نعرہ نہیں لگانا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مولوی خادم کا نہیں لگانا. کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے ہوندے مالکاں دے. کتے کا کام صرف یہ ہوتا ہے وہ پہرا دے، وہ بھونکے، اس کو روٹی جو اس لیے ملتی ہے. ہاں جی حضور کی بات کرو. لبیک یا رسول اللہ. بس حضور کی بات کرو. لو جی ناموس رسالت پر اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. بہت سارے لوگ آج اس نعرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. حضرت میں جو ہے میں کیڑی آیت پڑھی جی یا ایھا الذین آمنوا رائنا. یہودی آپس سے کھڑے ہو کے نا ایک دوسرے نو رائنا کہہ رہے سن، ایک دوسرے نو سناؤ اے رائنا تیرا کی حال. حضرت سعد بن معاذ چونکہ یہودیاں نال رہ سن اسلام لان تو پہلے تھے، آپ انہاں دی بدماشی سمجھ گئے کہ اے رائنا تو کی مطلب لے رہے ہیں. آپ نے کھڑے کھڑے اٹھے، یہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلے رہے. چاہیے تو ایسی جا کے حضور کو فتویٰ پوچھ دے، حضور آج میں سنیا یہودیاں کو گل کر رہے سن، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا. حضرت سعد بن معاذ حضور کو پوچھا نہیں، اتھے کھڑیاں کھڑیاں فرمایا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ. فرمایا اللہ دے دشمنوں تہاڈے اوتے لعنت. لئن سمعتها من رجل یقولها لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأضربن عنقہ. فرما اج تو بعد میں کسی کو سنیا کہ انہیں رائنا دا لفظ حضور نو کیا تے میں اودی دوڑ لا دیا، اودی گردن لا دیا. یہ ہے جی اسلام کا نعرہ. گستاخ رسول سے بیزاری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اے تصور ہے جڑے میں تواڈے سامنے سعد بن معاذ دی گل کی. فرمایا میں گردن اتار دیاں گا. اور یہودی کہنے لگے تے تسی نہیں کہندے. حضرت سعد بن معاذ پریشان ہو کے انہاں کو سن کے تے حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے. عرض کیتی حضور اج میں یہودیاں کول گل سنی، انہاں مینوں پھر جواباً کیا کہ تسی نہیں کہندے. اجے سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے سن تے جبریل آ گئے. اے ایت لے کے آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. فرمایا ایمان والو اج تو بعد میرے حبیب نو رائنا نہیں کہنا. کیوں جی گل اج سانو اے تے آپ نے نہیں فرمایا میں بیزار ہوں. آج لوگ یہ نعرہ بدلنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں مجھے کیا لوگوں کو کیا پریشانی ہے اس نعرے کی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. تو گجراں والے نے کوئی پریشانی اس نعرے تو پھر بول دے کیوں نہیں؟ گستاخ رسول کی سارے آخر تک بھی میں نے پتہ چلے اے اسلام دا کہاں رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. جرت اور بہادری ممتاز حسین قادری، جرت اور بہادری. ممتاز حسین قادری. ہن ذرا اگلی گل اتھے تے آپ نے فرمایا
عبداللہ ابن ابی منافق رئیس المنافقین منافقاں دا بھی وڈا سردار غزوہ بنی مستلق تو بھائی طالب علم میں منڈیا اچھا چلو پھر تیرے کو تو نعرہ لایا نہیں تو میں تیرے کو ایک سوال کرنا سی اے مستلق وچ طائف تیال تانا کیوں بدلی اینو آندا ہے لیکن استادہ دے سامنے جواب ہن کون دے ہاں جی اینو آندا ہے ہاں جی اے طائف تیال تانا اے بنی طائف بھائی غزوہ بنی مستلق اے دے وچ عبداللہ ابن ابی نے گل کیتی انہیں کہا اسی مدینہ پاک جا کے عزت والے ذلیلاں نوں کٹ دیاں گے اے انہیں گل کیتی اتھے بھی گل ہوئی اے تے اس مسجد دے جڑے قریب خطیب ہیں او تانوں اس جمعے دی پوری تقریر ہے او تو میں ہن سنانا نہیں چاہندا واپس عبداللہ ابن ابی منافق دے جڑے بیٹے نے حضرت عبداللہ او مخلص مسلمان ہیں جدو عبداللہ ابن ابی واپس آیا نا مدینہ منورہ حضرت عبداللہ جڑے بیٹے سن انہاں باپ دا راستہ روک لیا رستے چ انہاں کہا ذرا ٹھہریے ابا جی یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بیزار ہوں فیاتی اباؤ و یسلو سیفہ مسلطن فوق راسی تلوار میں آن چبار کڈی اور اپنے پیو دے سر تے رکھی سگا پیو وے او دے اپنے سر تے رکھی انہیں کہا اتھے تے میں ایسا نہیں تو اے اتھے گل کیتی کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے تو باویں حضور دے بارے گل نہیں کیتی لیکن حضور مدینے تے رہندے تو اے گل کیتی اتھے تے ہن اے تلوار تیرے سر تے ایتھے ہن کہہ محمد الاعز عن الازل حضور سب تو زیادہ عزت والے تے میں سب تو بڑا دنیا تو ذلیل ہے تھے کہے میرے سامنے تھے یہ ہے ناموس رسالت باپ سے کون بات کر رہا ہے بیٹا بات کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے ابا جی کہہ رہا ہے سر ہوتے تلوار رکھی ہوئی انہوں نے کہا اب کہا میرے سامنے فقال ابو ہو ویلا کا وہ کہنے لگا ہے کمینہ میں تیرا پیو نہیں اے تو کی کرنے لگا انہوں نے کہا تو پیو ضرور ہے لیکن کلمہ میں حضور دا پڑھا انہوں نے کہا تو پیو ضرور ہے میں کلمہ حضور دا پڑھا کہا نہیں تو ہن تلوار دھون جب تیری جان لگی انہوں نے کہا میں کہنا ہوئے محمد الاعز عن الازل اور میں کہنا ہے حضور سب تو بڑی عزت والے تے میں دنیا دا سب تو بڑا ذلیل ہے میں کہنا ہے گا انہوں نے کہا میں گل کرنا جناب بیٹھ جاؤ جزاک اللہ میرے کو پھر تقریر نہیں ہونی میں تسی بزرگوں ساڑھے مہربانی انہوں نے کہا جی میں گل کرنا کہ میں سب تو بڑا کون ہاں ذلیل تے حضور سب تو زیادہ کی ون عزت والے منڈیا عزا یا عزو عزتاً گردان صرف صغیر آن دیا آجا جی کیڑی کلاس پڑھنا تو ہیں اچھا حفظ کرنا ہو پھر تینوں کی پتہ ہے بے جا میں سمجھا درس نظامی پڑھنا تھا اچھا جی افعال التفضیل المذکر من اعزو حضور سب تو بڑی عزت والے اور ذلہ یا ذلو ذلتاً ازلو اسم تفضیل سب تو بڑا ذلیل عبداللہ ابن ابی اے گل بیٹے نے باپ کو کہلوائی انہوں نے کہتے کہے میرے سامنے اے فبلغت رسول اللہ اے ناموس رسالت دی کانفرنساں کران والے ہو پریشان نہیں ہونا اے تے قیامت نو حضور فرمان کے اجے تانوں سارے نو پتہ لگ جائے تے پھر پورا گجرا والا ہی کو نہ شروع ہو جائے ہاں اے یومنون بالغیب کوئی نہیں رہنا ہاں میرے آقا ویکھ رہے ہیں میرے غلام کیڑا کیڑا میری عزت دی گلاں کرنا ہاں ہاں جی بالکل ہے پکی گل میں تہاڈے نال کر رہا مطلب تسی یہ نہیں سمجھنا میں نو لے گیا نا 13 ربیع الاول شریف نو پکڑ کے سی آئی اے تھانے لاہور وچ راتی 2 بجے تے 4 بجے فون آ گیا مدینہ پاک تو میرے کو موبائل منگتے رہے میں انہوں نے دیتا کوئی نہیں موبائل دیڑا بھی میں نہیں سی بھاویں میرے بکے بھی پی جاندے ہاں جی 2 وہ لاندے 2 میں لانیاں سن جتنے تک آیا تھے کیوں کہ کوئی ڈاکو تھوڑے ہیں جی اور میں جڑی گل تانوں کرن لگا کتا ہوئے وفادار پہلی شرط ہے جیڑا کتا ہوٹلاں میں وہ چارپائیاں تے بوٹیاں تلاش کر رہا ہوندا نا کسی نے بھی گڈی روک کے انہوں پٹا پا کے گھر کدی کوئی نہیں لے گیا انہوں نے کہا ہر جگہ بوٹیاں تلاش کرنا کتا بھی لوگ نسلی رکھ دیں ہاں یہ گل میری یاد رکھنا جڑا حضور دا دامن چھڈ کے کدی ادھر کدی اس دے کولو کدی حالا او مالکا دا پیرا نہیں دے سکدا او تے بوٹی دی تلاش ہے ہاں جی 4 بجے میں نے فون آ گیا
میں قاری صاحب نو کیا میں کو یہ ٹائم ہے فون کرن دا، انہوں نے تو نہیں پتا بھی استاد کتنے بیٹھے، میں کو ایک ٹائم ہے فون کرن دا 4 جنوری رات بڑی لمبی ہوندی، میں کو ٹائم ہے فون کرن دا، وہ کہنے لگے استاد جی میرا دل کر رہے سی کہ میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا سی تے میرا دل کر رہے سی میں تانوں فون کراں تو میں آکھا میں پھر کیا قاری صاحب تسی نہیں کیتا، میں آکھا تسی نہیں کیتا، اے تے مالکہ نے کرایا کہ بھائی اس کتے نو کہو پریشان نہیں ہونا، سی ویکھ رہے جو کچھ تیرے نال غلام ہے جو غلام ہے اینڈ تک ہاتھ اٹھا کے بولے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہے، غلام ہے غلام یہ رسول میں نعرہ رسالت۔ ہوئے بندہ اس طرح کس طرح ہو سکنا بھائی بندہ، میں پھر اور دلیر ہو گیا، میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ بندہ وفادار ہونا چاہیے نا، سانو کوئی پریشانی ہے جے لوگ پتہ نہیں کیڑی کیڑیاں خاطرہ لوگ چلے جانے اندر تے اساں تو حضور دے نام تے کہے، سانو کوئی پریشانی؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اے میرا جرم سی، اور تو کوئی جرم نہیں سی میرا، اور تو جرم ایسی کوئی نہیں، اے ہی جرم ہے، اے جرم تو پھر اسی بار 1979 جڑے حضرات وڈے جڑے بچے بعد پیدا ہوئے انہوں نے نہیں، انہوں نے میں ویسے تاریخی گل کر دسن لگا۔ رائے ونڈ 2 مسلمان شہید کر دیتے سن رائے ونڈیاں نے یا رسول اللہ کہنے 1979 1:80۔ پھر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے وہاں میلاد مصطفیٰ علماء میری تصدیق کرن گے، میں اس ویلے دینے پڑھدا سی جیلم دے نال، اتھوں اسی آئے سی، نورانی صاحب نے اتھے میلاد مصطفیٰ کانفرنس رکھی 25-26 مارچ، آخری تقریر نورانی صاحب نے جدوں کی تھی تو پھر اس ویلے بڑے جلال وچ آ گئے، آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، اور حقیقت وچ 30 لاکھ بندہ سی اس ویلے، ہاں جی حقیقت وچ 30 لاکھ بندہ سی، اور اس ویلے میں ویکھ رہے سی کہ پورا 30 لاکھ اپنی زمین اتوں چاہے گئے سن لوگ جدوں نورانی صاحب نے یہ گل کی، گل کرن والا بھی جنا ہوئے، ہاں جی تے سٹیج تے بھی علامہ نیازی جا بیٹھے ہون جڑے اکثر یہ شعر پڑھتے ہوندے سن مولانا نیازی، حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا، اے مولانا اکثر شعر پڑھتے ہوندے سن مولانا نیازی، تو اے بڑے بڑے خواجہ قمر الدین سیالوی بڑے بڑے شعر اس سٹیج تے بیٹھے ہوئے سن، مولانا نے جدو نورانی صاحب نے بات کی تھی فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور وقت آیا تو سرے دار کریں گے۔ تو ہمارے بزرگ تو سرے دار تک بھی بات کر کے چلے گئے، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں بابا، ہم کوئی پریشان ہیں؟ ہاں جی مولانا عبدالستار خان نیازی نے 1953 دی تاریخ کے جدو سزائے موت ہوئی تو کیمپ جیل چلے گئے، تو او سپریڈنٹ جیل مولانا نو پجامہ پوان لگا، او بھی چھوٹا، کرتا پوان لگا، او بھی چھوٹا، تو سپریڈنٹ جیل کہنے لگا نیازی اتنے تے آگے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاندے تو اور موٹا ہو گیا، تو مولانا نیازی نے تاریخی جواب دیتا فرمایا جلیا سکڑ دے اوون جڑا جرم کر کے آوے، میں تے محبت رسول چاہے بیٹھا ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر بھی تازی تازی نعت لکھی پڑھی نہیں، ہم اتنے سپیکروں میں نعت کیسے بند کر دے؟ ہاں جن کے وڈیاں نہیں لکھی وہ بند کر دے، ساڑھے وڈیاں دا پھانسی دا پھندا ویکھیا مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزاں نے 2 دن تو بعد مولانا نو سزائے موت سنا دیتی، اور صبح سزائے موت ہونی سی، راتی کوٹری وچ حضور آ گئے، فرمایا مولانا پریشان تے نہیں؟ عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں، پہلے ایسی ہون نہیں، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے تو جب خود تشریف لے آئے۔ پھر سویرے مولانا نو نشہ رات والا اتنا چڑھیا جدو دیدار رسول ہویا تو سویرے مولانا پھر این چلے پھانسی دے پھندے دی طرف، انگریز فوج اور سپاہی مولانا نو ویکھ کے کمن، انہاں کہا بابا تینو کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ ساڑھے مولانا این چلے میں ٹھیک ہوندہ تو تانوں سٹیج تے چل کے دکھاندا،
کہ مولانا سید کے فیت علی کافی کنجے پہلوانا دی طرح چلے تے آپ نے پھانسی دا پھندا ویک کے تازی تازی نعت لکھی، کوئی پریشانی کوئی نہیں، پھانسی دا پھندا بدے ہوئے تو پھر نشہ اتر جاوے، یہ تو جھوٹ ہے نا جی۔ حضرت دا نشہ اتنا برقرار ہے کہ پھانسی دا پھندا ویک کے آپ دا ذہن کتنا مطمئن ہے، تازی تازی نعت لکھی۔ فرمایا انگریزوں تم کیا سمجھتے ہو کہ کفایت علی کافی کو سزا دینے کے بعد یہاں سے حضور کا دین ہم ختم کر دیں گے؟ فرمایا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ جو سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ ان کے وارث ہیں، اور جو آپ بیٹھے ہیں آپ ان کے وارث ہیں۔ ہم جو ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی نعت پڑھی، ہمیں کوئی روک سکتا ہے سپیکر سے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہان میں زباں بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ جو سب کچھ حضور کے لیے تو یہ سپیکر بھی حضور کے لیے، یہ سب کچھ حضور کے لیے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم ایمپلیفائر ایکٹ دے پتر نہ ہوں، ایمپلیفائر ایکٹ ہوئے جڑا غلط استعمال کرے۔ حضور کی نعت پڑھنا غلط استعمال ہے۔ ذلیل کے بچوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان کو فرماتے تھے، حسان اٹھیے میرے دشمنوں کو جواب دیجئے۔ ہاں حضور خود حضرت حسان واسطے ممبر بچھان دے سن مسجد نبی شریف۔ حضرت حسان اس ممبر اتے کھڑ کے خود حضور میرے محفل، حضور خود جلوہ گر ہوندے سن، ابو بکر عمر عثمان و علی موجود، بلال ابو ہریرہ موجود۔ حضرت حسان ممبر پر چڑھ کر جب حضور کی نعت پڑھتے اور فرماتے او کمینیوں فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ۔ فرمایا میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان ہیں۔ وما فقد المازون مثل محمد وما مثلہ یوم القیامت یفقد۔ فرمایا حضور دے بارے گلہ کر دے ہو زمین ذلیلو، زمانہ ماضی میں بھی حضور کی مثل کوئی نہیں ہوا، قیامت تک بھی حضور کی مثل کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ باقی رہ گیا تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ تمہارے پاس یہ چیز نہیں وہ نہیں۔ حضرت حسان ممبر پر چڑھ کے ان کو جواب دیتے، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا۔ فرمایا دنیا میں ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے پوری دنیا پر کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ آجی مشہور شعر تو پڑھ سنتے ہی آپ رہتے ہیں نا، یہ ویسے میں نے دوسرے شعر پڑھے۔ حضرت حسان حضور کے سامنے یہ شعر پڑھتے تو میرے آقا کیا فرماتے، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق یفاخر الرسول اللہ۔ فرمایا حسان جب تک میرے دشمنوں کا منہ توڑتا ہے میری شان بیان کرتا رہتا ہے، جبریل ان کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے شفیتا وستشفیتا۔ حضور جب نعت پڑھتے نا، حضور میرے آقا فرماتے حسان تو نے میری نعت پڑھ کے اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کیا اور میرے غلاموں کا سینہ بھی ٹھنڈا کیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، نعت سننے کے بعد جس کے سینے میں آگ لگے وہ تو دوسرے تھے جن کو آگ لگتی تھی، جن کے سینے ٹھنڈے ہوتے تھے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی تھے۔ آج نعت خانی پر بھی پابندی ہے جی، نعت خانی جی جتنے سپیکر نہیں ہونی نعت خانی۔ میں کہ ٹماٹر ویچن دی اجازت ہے سپیکراں وچ، ہیں جی کنو ویچن دی اجازت ہے، ٹماٹر لے لو کھیرے لے لو، ان سپیکر کھیرے ٹماٹر واسطے جائز ہے۔ تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ، کیوں جی اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے محلے میں آگ لگ جائے گی، یہ ٹماٹر بھس جان گے، اس واسطے تو تسی نعت نہیں پڑھن دے دے سانو۔ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ الطیف سرا من طلعتہ وشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ۔ نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یہ صورت شالا پیش نظر حضور دی امت نو یہ صورت پکان دیو۔ ہاں یہ صورت پکی ہوئی گی تے قبر وچ پھر جان تو بعد کہن کے فرشتے نو ہٹو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔
یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. تے جدوں اسی صورت اس قوم نو دسی کوئی نہیں تے انہاں نو پھر کی پتہ ہے بے قبر سرکار کس طرح جلوہ گر ہون گے. اس واسطے حضور کی امت کو دلیر کرنا ہے تو جناب حضور کی امت کو حضور کی شان سناؤ. گل سمجھ آئی کوئی نہیں. میں تے 23 مارچ نو کیا سی راحیل شریف نو میں آکھا ٹینکا دی نمائش کیتی تو تے ویسے ڈنڈا کھونڈا تیرے ہاتھ جو تینوں کھساونے کس نے بولنا ہے. بادشاہی مسجد دے سارے تبرکات چک کے لے جا اسلام آباد جتے تیری ہو رہی پریٹ. اس تو بعد میں آکھا ایک ایک سپاہی نو صرف حضور دا ایک واڑ وکھا دیویں. پھر کمی ہے حضور دا جبہ ہے. میں آکھا بغیر ہتھیار تو کفر وال نہ چل پائے تو میری گل کرنی تو کیوں جی ایویں صحابہ سمندر میں گھوڑے تھوڑے سٹ دیتے جناب. وہ کیڑا نشہ سی جڑا سمندر میں بھی گھوڑے سٹ دیتے. 40,000 دے لشکر وچ خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے. پھر وہ فتح بھی ہو گئی. وہ کیڑی شے سی خالد بن ولید دے سر تے وہ ٹوپی سی جدے وچ حضور دے وال مبارک موجود سن. انہاں نوں 40,000 دا لشکر بھی نظر نہ آیا. لو جی میں ہوں اپنی گفتگو مکان لگا. پیاس مینوں تو کوئی نہیں لگی تانوں لگ گئی. لو جی بس نہیں مینوں لگدی نہیں واقعی نہیں لگدی. ہاں نہ بالکل میں شاید میری کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں تقریر دے دوران اج تک پانی چائے پیتی ہوئے. ہاں جی بالکل اتنا زور اسی لائی کد نہیں جڑا بعد وقت پہ ہوئے. ہاں جی اپنے حساب نہ کام کریندہ. ہاں جی کدی بھی نہیں میں پیاس اس تو وڈے کیڑا جناب ہے جی. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. ہاں جی صحابی نو سینے ہوتے تیر لگیا تے فرمایا فزت برب الکعبہ تے خون دے فوارے اٹھے تے فرمایا فزت برب الکعبہ تے اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا. جنہیں تیر مارا انہیں تیر تلوار رکھے حضور دی بارگاہ وچ چل. انہیں کہا جناب اسی پیو دادے کو سن دیا ہے جڑا مرے ہو تے بازی ہردا. اج پہلی باری تواڈے غلام کو سنیا میں تے بازی جت گیا. انج بھی کدی ہویا مرن لگیا بازی بندہ جت جانا. میرے آقا نے فرمایا انج نہیں سمجھ آنی کلمہ پڑھ پھر سمجھ آ جائے گی تن. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا. لو جی میری گفتگو ختم. میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو مکان لگا. ویسے بھی تسی تھک گئے ہو میں تے نہیں تھکیا. تسی نہیں ویسے بس اتنا ہی ہوتا ہے. ویسے سویرے جمعہ بھی ہے نا تو انشاءاللہ. جی غازی صاحب دی میں جی لو جی غازی ممتاز صاحب تے غازی علم الدین تے ایک جھلے کتے دی گل بس. ہاں جی جھلے کتے دی گل. پہلا تو تسی سنتے رہو نا منگولیاں دا کتا جڑا شکاری سی وہ بھی اٹھ کے پہ گیا گستاخ نو. تو کہنے جی ممتاز قادری کو کیسے پتہ چل گیا. میں آگو منگولیاں دے کتے نو کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی. ممتاز قادری نو کہنے کیویں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی. میں کہوں انہوں ایویں پتہ چل گیا. وہ کہنا مریض میری ڈیوٹی سی VIP. میں ٹی وی تے سنیا بھائی سلمان تاثیر کہہ رہا حضور کی عزت کا قانون کالا ہے. ممتاز قادری کہندا میرے جسم وچ نا کپ کپی تاری ہوئی تے میں پتھر ہوتے جا ڈگ گیا. میں بے ہوش ہو گیا. کہنے لگا بے ہوش ہویا تو میں ویکھیا اولیاء دی میٹنگ ہو رہی. بڑے بڑے اولیاء بیٹھے. انہاں کہا بھائی انہیں حضور دی عزت دے بارے اے لفظ کہن ہن فیصلہ کیویں کرنا ہے. تے کہندے وہ سارے فقیراں نے اشارہ کیتا اے لڑکا مارے گا بھائی. ہاں جی اے ممتاز قادری آپ کو گل سنائی اپنے والد صاحب نو تے اپنے برا نو. کہنے لگا جدوں سلمان تاثیر آ گیا اسلام آباد سویرے ستے ہوئے سی ممتاز قادری. وہ جدوں اٹھیا تے وہ بھائی ملک دل پذیر نے دروازے تے روکیا. انہیں کہا نکا محمد علی تیرا منڈا جے تے چند دنوں دا ہے اینو بخار ہویا اینو یرکان ہویا دوائی لے کے دے. انہیں کہا بھائی جان تسی لے دینا میں بڑا ضروری کام جا رہا. وہ کہندا اتھوں نکل گیا. بعد جدوں واقعہ ہو گیا تے ملک دل پذیر کہندا ہے میں ممتاز قادری نو پوچھا تینوں کیڑی جلدی سی. انہیں کہا بھائی جان جدوں میں ستیا ہوئی سی تے اوہی فقیر جڑے مریض مینوں ملے سن وہ میری خواب وچ آ گئے. کہنے لگے تو ستیا شکار تے اسلام آباد پہنچ چکیا. تیسری بار ممتاز قادری کہندا جدوں میں رائفل سیدھی کیتی رائفل نہ ماریا میں نہیں پتہ کیڑا بندوق دا نام ہے. بعد وچ کہو جی رائفل تے نہیں سی ہاں او جیڑی بھی ایسی ہتھیار جڑا سی او غازی علم الدین جڑا باہر رکھ کے گئے سی وہی سی. ہاں جی وہ کہنے لگا جدوں میں سیدھی کیتی نا او گن تے پھر میرے دل وچ خیال آیا یار اینو مار دیتا تے پھر تے بڑا مسئلہ بڑھنا ہے. مینوں پیچھے پولیس والے نے چھک دینی کیونکہ وہ ڈیوٹی آن ڈیوٹی ہیں. تے بعد وچ پھر میرا مسئلہ بن جانا ہے ممتاز قادری پیسے لے لے. میں قیامت تک لوگ مینوں گالاں کڈدے رہن گے نے پیسے لے کے بندہ مار دیتا ہے. کہنے لگا میں پیچھے ہٹیا. میں کہا میں نہیں ماردا جی گولی. تیسری باری پھر فقیر آ گئے.
پہلے مری جائے پھر گھر خواب چاہے کہنا پھر جیندے جاگدے آ گئے سبز کپڑے پا کے میرے سامنے سینکڑوں اولیاء اللہ آ گئے انہاں کہا ڈر نہیں اسی ہاتھ نپ کے کھڑے مار گولی تو ہن جدو داتا صاحب پہنچ گئے خواجہ صاحب جا پہنچے مجدد الفسانی جا پہنچے امام بری جا پہنچے بابا فرید جا پہنچے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی جا پہنچے پیر میر علی شاہ پہنچے سب تو بابا غیرت مند اعلیٰ حضرت بریلوی جا پہنچے انہوں نے کہا مارا گولی اسی ہاتھ نپ کے کھڑے ہیں اب بتاؤ ممتاز قادری کیا کرے توجہ بھائی بات میں ختم کرنے لگوں یہ ہے جی ممتاز قادری جیڑا بندہ ممتاز قادری دے بارے گل کرے نا وہ لڑن دی کوئی لوڑ نہیں ایک کو اندرا گل کی انہیں کہا ہاتھ چکو جرا اللہ تینوں سلمان تاثیر نال اٹھائے میں ممتاز قادری نال اٹھائے جے شرما جائے تو انہوں نے کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں انہیں مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ بس اتنی بات ہے جے شرما جائے تو انہیں کہا جلیا اتھے جے شرمانا ہی صدا قبر تے حشر بھی شرمانا ہی حضور دا سامنا نہیں تے آج بہتر نہیں کیوں برباد ہونا اس عاشق رسول دے خلاف گل کر کے ایتھے تے بڑے میں حوالے سارے ایتھے تے حضرت بشر بن معرور صحابی لو جی حضرت جی ادب تے احترام دی حد ہو گئی عشق اپنے فیصلے کرنے میں کتنا دلیر ہوتا ہے یہ مسئلہ حضرت بشر بن معرور پڑھیا نہیں سی غزوہ خیبر دے موقع تے ایک یہودی نے عورت نے بکری ذبح کرائی دستی حضور نے بڑی پسند سی انہیں پوچھا کسی کو او دے وچ انہیں زہر ملا دیتا بڑا اچھا کر کے زہر انہیں ملا دیتا یعنی او اچھے تو مراد بھی ذلیل قسم دا انہیں زہر ملایا جڑا بڑا ہی خطرناک سی میرے آقا نے لقمہ توڑیا وہ لقمہ بول اٹھیا انہیں کہا حضور میں نہ کھانا میرے وچ زہر ہے یہ تو مولوی حضور کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے بکری ذبح ہوئی ایک موت پھر وہ دی کھال لئی پھر دوسری موت پھر وہ دے ٹکڑے ہوئے پھر تیسری موت پھر ہانڈی وچ پکی پھر چار موتاں اس بکری دے تاری ہوئیاں تے حضور نے ہاتھ لایا تے زندگی آ گئی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میں جڑی گل ادب تے احترام دی حضرت بشر بن معرور صحابی ہے انہوں نے لقمہ منہ میں ڈالا اور نگل گئے آگے چلا گیا تڑپ اٹھے ایسے اسی وقت اس زہر نے اثر کر دیا ایسے میرے آقا نے فرمایا بشر آپ کو محسوس نہیں ہوا تھا جب منہ میں ڈالا عرض کی محسوس تو ہو گیا تھا فرمایا پھر باہر کیوں نہیں سنا ہے مسلمانہ تو میں کی ادب کیتا جدھر جناب ٹر پیا ادھر ہی گل حضرت بشر بن معرور عرض کی ہے کتاب حوالہ میرے کو عرض کی تھی حضور میں نے پتہ چل گیا سی میری زبان تے جو میں رکھا ظاہر ہے فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کٹیا عرض کی تھی حضور میں کیا میں انج کیتا تے بے ادبی رسول نہ ہو جائے گا انج بھی صحابی نہیں کیتا جان دے دیتی تسی تے میں انگوٹھے چمن تو بیزار ہاں اوتھے میرے آقا دے سامنے جان دے دیتی حضور دے سامنے انج منہ چ لقمہ نہیں کڈیا فرمایا یہ بھی کہیں بے ادبی رسول نہ ہو جائے تو میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا یہ کیا کسی صحابی نے بھی فتوہ نہیں لگایا وڈا سانو کہتے ہیں وڈے عاشق ہو میں نے کہا وڈے عاشق اور چھوٹے عاشق کی بات نہیں ہے عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو خود اپنے فیصلے کرتا ہے کہ مجھے حضور کا کتنا احترام کرنا چاہیے صحابی نے فتوہ تھوڑا پوچھا رسول اللہ کو جان حضور پر دے دی لیکن قیامت صدیاں گزر گئیاں گجرانوالے کے سٹیج پر ان کا ذکر آیا کہ نہ آیا اقبال کہنا عشق جو ہے لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی اقبال کہنا عشق دا زمانہ کوئی نہیں لیکن نہ ادا ہی رہنا جڑا حضور تے قربان ہویا عشق دی جگہ کوئی نہیں جگہ ادا ہی رہنی جڑا حضور تے قربان ہویا 1929 میانی صاحب جا کے قبرہ ویکھو شاید ہی تو کوئی نظر آئے علم الدین دی قبر تے پھلاں دے ٹوکرے کون پاندا ایتھے پیو جنہ دے 10 پتر انہاں دیاں قبراں وی سامنے ڈھے پوندیاں اگلی واری سامنے مٹ چکی ہوندی 1929 تے 2015 کتنے سال ہو گئے جی 84 سال بعد بھی وہ قبر مٹی کوئی نہ آخر کوئی وجہ تے تے دوسرے دن ڈٹھی پئی ہوندی جی اے ہن سامنے آنا تسی ویکھنا ادھا قبرستان ڈھے پوندا قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا اس مطلب غازی علم الدین تا بیاہ بھی نہیں کیتا لوگ کہندے پتر ہوون تے پیچھے یاد ہوندے میں آقا پتراں دی ایتھے گل کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے لو جی کتا جلا کتا ہو گیا جلا جلا جان دیو پاگل کتا ہو گیا پاگل قریب تو گزریا ایک کافر ذمی
ویسے بھی کتے پیچھے لگ پوندے میرا اشارہ سمجھتے ہو؟ ہاں جی چنگی بھلے ہون تاں بھی پیچھے لگ پوندے تے جلا ہوئے. کتا ہو گیا جلا. قریب تو ایک کافر گزریا ذمی مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے رہندا سی. او جلا کتا او دے پیچھے لگ پیا. او اگے اگے جلا کتا پیچھے پیچھے. انہوں اور رات ملیا کوئی نہیں. فدخل البحر, انہیں چھال ماری تے دریا وچ چلا گیا. کافی تو نے ڈبکیاں کھادیاں بیچارے نے. اس انتظار وچ کتا چلا گیا ہونا ہے. جدوں سر باہر کڈیا ینتظرو ویکھیا تے کتا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہے. او فرانسیو, او امریکیو, او تسی کیڑے کتے ہو سانو دسو. او ذلیلو تسی حضور دے خاکے بنانے ہو. او ذلیلو اسی جے موجود ہاں سانو گالاں کڈو. سانو مطلب ہے جو مرضی کہنا ہے. ساڑھے نک کے تھلے کے پیچھے لا دیو, ساڑھے کارٹون بڑھاؤ, ساڑیاں لتاں سر تے لا دیو. او ذلیلو 1.5 ارب اسی مسلمان جے حاضر ہیں حضور دی عزت واسطے. ساڑیاں اولاداں حاضر, ساڑیاں عزتاں حاضر, ساڑا مال حضور واسطے حاضر. او ذلیلو تسی کیڑے کتے ہو. میں جس کتے دی گل کرن لگا ہے جھلا ہے کافر جی دے پیچھے لگیا. او کافر کھڑا ہویا دریا وچوں سر باہر کڈیا. انہیں کہا لو جی مینوں ہن دنیا تے بچا کون سکدے. فقال ذمیو, ذمی سر باہر کڈیا. او جھلے کتے نو کنارے مخاطب کیتا انہیں کہا یا کلبو. او کہن لگا او کتیا تو مینوں ایویں نہ چھڑدا. انی فی ذمت محمد, میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی. میں حضور دی پناہ وچ آ گیا ہن لڑنا ہی. امام کہندے ہیں جھلے کتے نے جدو یہ سنیا کہ کافر حضور دا وسیلہ پا رہا فول القلب یادو, کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی. انہیں کہا جھلا ضرور ہاں اس نا نو تو میں بھی جاننا. لو جی آخری بات غازی علم الدین کی. علامہ اقبال کلندر لاہوری, درویش لاہوری آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا. اینا دوہاں بزرگاں نال بھی آج ظلم ہو رہا. کوئی کہندا قائد اعظم سیکولر تھا, کوئی کہندا اقبال سیکولر تھا, کوئی کہندا قائد اعظم ٹکر پاکستان ٹکر واسطے بڑھایا. اس تو وڈی گالی کوئی نہیں انہاں بزرگاں واسطے. انہاں نو نپو. میں تو جمعے تے کیا پچھلے تے کل پھر گل ہوئے گی بھائی جیڑا بھی پاکستان تے اسلام دے خلاف بولے او دے واسطے گٹر بناؤ. ہاں جی جیلا نہیں گٹر, انہوں گٹر وچ پائی آؤ. بھائی کھاندے پاکستان دا. ساڈا ایک جسٹس گزریا احسان, وہ کہندا ہوندا سی جے پاکستان نہ بندا تے کسی ہندو وکیل نے مینوں منشی بھی نہیں سی رکھنا. اے تے پاکستان بنیا تے اج لوگوں کو لینڈ کروزر آ گئیاں. انہاں دے پیو دادے کول کھوتیاں بھی کوئی نہیں سن ہوندیاں. اے پاکستان اللہ دی اتنی بڑی نعمت ہے. آج ہر بندہ اٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے. جیڑا بھی ساڈی تو مندہ کوئی نہیں, جیڑا بھی گل کرے انہوں گٹر وچ پاؤ. پانی دی لوڑ ہوے تو گٹر تو پانی پاؤ. نہان دی لوڑ ہوے تو جناب گندے نالے دا پانی انہوں کو لو جی نوش فرمائیے. پاکستان اچھا جو نہیں ہے نوش فرمائیے. دوسرے دن بندے نے پتر نہ بڑھے تو سانو گل کرنا. اے تے جناب یہ سیک جناب یہ بڑا دانشور ہے, یہ کھوتے کی دانش رکھتا ہے جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے. یہ کھوتا بھی نہیں ایسے کرتا. کھوتا بھی جدا کھاوے انہوں لتا نہیں ماردا. پاکستان دا کھا کے پاکستان دے خلاف بھونک دیو. جاؤ انڈیا چلے جاؤ تو لگ پتے جان کے جڑے 1947 وچ جنہاں کو ریڑی سی آج بھی انہاں کو ریڑی ہے. اے پاکستان دیاں برکتان لوگ محلہ تک جناب بیریا ٹاؤن تے فلانا ٹاؤن تے فلانا ٹاؤن تے ڈیفینس بن کے تے جناب تہاڈیاں وڈیاں وڈیاں گڈی ذلیلو. اے پاکستان ہے جس نے تانوں عزتاں دتیاں. اج ساڈیاں پگڑیاں ساڈیاں عزتاں سلامتن اے پاکستان دی وجہ ہے. او گجرات دے مسلماناں کول پوچھو انہاں تے کی قیامت گزر گئی. او کتاب چھپی ہوئی خون مسلم ارزاں. او بندہ راتی ویکھے تے سویرے تک بندے نوں نیند نہیں آندی. مسلماناں دے ہتھوں ہاتھ کٹے, بچیاں دے ہاتھ کٹے, بچیاں دے گردناں کٹ کے دودھ پیندے بچیاں نوں اپنی ماں دیاں گردناں کٹ کے انہاں تے زندہ رکھ دیندے. کہن او بچہ روندا ہے اپنی ماں نوں ہلاندا ہے, او سمجھدا ہے ماں جیندی ہے. انہوں کی پتہ ہے یہ تے سدا واسطے چلی گئی. پاکستان اللہ دی نعمت ہے, اس دی قدر کرو. جڑا اٹھتا ہے پاکستان کے خلاف بات اور کوئی نہیں. تو قائد اعظم نے روٹی کے لیے پاکستان بنایا. میں کہا 14 لاکھ مسلمان روٹی واسطے ذبح کرائے. 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں پاکستان بنا تے ادھر رہ گئیاں. ہندو سکھ جمدیاں چلیاں گئیاں. اور انتظار کر دیا سن ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہا, ہنے کوئی محمود غزنوی آ رہا, ہنے کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا, سانو واپس لے جائے گا. وہ اس انتظار وچ مر گئیاں ساریاں. ایتھے پاکستان کا بھی چکر ابھی 67-68 سال ہوئے ان کے 67. اجے فیصلہ نہیں ہو سکیا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا یا روٹی کے لیے بنا تھا. لو جی قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے 1929. اور بلایا کس نے؟ اقبال نے.
اور لاہور جب آئے تھے بقول ان کے وہ سیکولر تھے، تو اقبال کو کہتے میں نے اس لڑکے کا مقدمہ نہیں لڑنا، اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا۔ نانا صبح اٹھ کر ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، جج نے جب آئیں بائیں شائع کی تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کے سامنے سیدھے ہو گئے، فرمایا ججا، جج کافر سی، فرمایا ججا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ پھر غازی علم الدین کو پھانسی پر لٹکا دیا انگریزوں نے۔ وہ تو علامہ صاحب جو آپ کے علاقے کے ہیں، وہ 31 اکتوبر جدو غازی علم الدین دا عرس مبارک آوے گا، ادو پھر تو پورا تفصیلی واقعہ سنان گے کہ غازی علم الدین پھر کیویں چلیا، پھر کیویں گیا، پھر انارکلی تھانے پھر پرچہ کیویں کٹیا، پھر گرفتار کیویں ہویا، پھر انج کنج ہویا، پھر انج کنج ہویا، پھر ایتھوں لاہوروں پھر کیڑے کیڑے غدار پیدا ہوئے جڑے میاں والی چک کے لے گئے غازی علم الدین۔ ہاں بڑے بڑے غدار، ہاں جی 18,000 دے غازی علم الدین دے وکیلاں نے پیسے لے لے سن۔ اس زمانے 18,000 آج 18 کروڑ بن دے یا 18 لاکھ تے ضرور بن دے۔ غازی علم الدین دے پیسے کنے کھا دے؟ 18,000 وکیل بھی کھا گئے۔ اور ملک فیروز خان نون جڑا پاکستان دا وزیر اعظم بنیا، غازی علم الدین دا پیو میاں طالب مند انہوں ملن گیا، او پریوی کونسل دا چہیتا ممبر سی، او دے دفتر اچ گیا، انہوں نہیں سی پتہ ہے غازی علم الدین دا پیو وے۔ انہیں جا کے ملک فیروز خان نون نو کیا، انہیں کہا یار میں علم الدین دا پیو ماں تے تو بڑا چہتا ممبر ہے تے تو سفارش کر میرے پتر دے بارے۔ انہیں جتیاں بھی نہ پائیاں، ملک فیروز خان نون غازی علم الدین دے پیو نو بازو تو پکڑ کے اپنے دفتر تو باہر لے آیا، کہنے لگا تو اتھے نہ آیا کر بابا، انگریز ناراض ہو جان۔ جڑا غازی دے پیو نو اپنے دفتر وچ بٹھا نہیں سکیا، وہ بعد وچ پاکستان دا وزیر اعظم بنے۔ ہن بھی تانوں پتہ ہے سپریم کورٹ وچ غازی علم الدین غازی ممتاز دے وکیلاں نے اے اپیل دائر کی تھی کہ جناب ادی 302 بھی مکائی جائے، ہائی کورٹ نے تو دہشت گردی مکائی ہے، ادی 302 بھی مکائی جائے۔ تے حکومت نے پتہ ہے کی ریٹ کی تھی ممتاز قادری دے خلاف کہ جڑی دہشت گردی والی دفعہ ختم ہوئی دوبارہ بحال کی جائے۔ یہ تاریخ تے لکھیا جائے گا نا ملک فیروز خان نون دی کہ اس ویلے حضور دے عاشق ممتاز قادری نال کیڑے کیڑے کھڑے سن اور دے خلاف ریٹاں کیڑے کیڑے کر رہے تھے۔ ہاں 100 سال بعد مورخ لکھے گا، ایسے تھوڑی بچنا ہے کسی نے۔ ساڑھے نذیر اختر صاحب کو جج نے پوچھا جی میں تہاڈی دوویں کٹھا ریٹاں سنا یا علیحدہ علیحدہ سنا؟ تے نذیر اختر صاحب نے کہا نہیں کٹھی سنو تاکہ سانوں بھی پتہ لگے کی پلیتیاں کرن لگے۔ ہاں جی غازی تے نذیر اختر صاحب اج کی تاریخ ہے؟ اج واپس آ گئے، مدینہ پاک گئے سن ڈائریکٹ حضور دی بارگاہ وچ 26 اپریل نو، اور روندے روندے گئے یا رسول اللہ ساڈی مدد کرو کیس دے مسئلے چ کہ تہاڈا ایک فیصلہ بھی ججاں نے نہ منیا، سارے فیصلے ساڈے وکیلاں نے لکھ کے دیتے ہیں، حضور نے یہ فیصلہ فرمایا، حضور نے یہ ناموس رسالت کا فیصلہ فرمایا، یہ ایک فیصلہ بھی نہ وہ کہندے میں حضور دی بارگاہ وچ جا کے عرض کرنی کہ اسی اپنا زور لا دیتا۔ اور خواجہ شریف انہیں 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ خواجہ شریف کو پوچھا، انہیں کہا یار تو کیوں ممتاز قادری دی وکالت لئی؟ تے خواجہ شریف ایک کو گل کردا ہے، کہنے لگا زندگی چ اور کم تو کیتا کوئی نہیں چنگا، میں اس واسطے ممتاز قادری دی وکالت لئی کہ میں جدو مراں گا تے اپنے رشتہ داراں نوں بچیاں نوں کہہ جاواں گا اے وکالت نامہ میرے کفن وچ پا دینا، تے جدو قبر وچ سرکار آن کے تے میں کہاں ہور کم کوئی نہیں کیتا، تہاڈے عاشق دا مقدمہ لڑ کے آیا، اور کم کوئی نہیں کیتا۔ مولی خادم تو جذباتی ہے، خواجہ شریف تو جذباتی نہیں ہے نا، اس نے یہ وصیت کی ہوئی ہے میرا وکالت نامہ کفن میں رکھ دیا، میں نے حضور کو یہ دکھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آج کی ریت نہیں ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال جدوں آخری بندہ قبر جو باہر نکلن لگا، سارے بندے انہیں باہر کٹ دیتے، انہیں کہا میں غازی علم الدین نہ ایک گل کرنی۔ غازی علم الدین دی قبر جھک گیا علامہ اقبال، او دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، او دے کفن دے بند کھولے، کہنے لگا علم الدین میں تیری وصیت پوری کر دیتی، انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کر دیتا میاں والی، تیری وصیت ایسی مینوں لاہور میانی صاحب دفنانا ہے، میں شخصی ضمانت دے کے تیرا جسم مبارک لاہور لے آیا، میں تیری وصیت پوری کر دیتی، ہن میری بھی ایک وصیت ہے۔ این جھک کے اقبال نے غازی علم الدین نال گل کیتی، انہاں کہا میری وصیت ہونے وے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیش کرے۔